قرآن و سنت کی روشنی میں منزل کی جانب سفر، قاری محمد حنیف ڈار کے ساتھ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وہ جو مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر کے ساتھ معاملہ ہوا، چونکہ میں 60 دن کی پابندی کے بعد عدت گزار رہا تھا، تو اس موضوع پہ بات نہیں ہو سکی۔ میں سارے احباب کی تحریریں اور ان کے کمنٹس اور ان کا ری ایکشن جو تھا وہ میں پڑھ رہا تھا۔ اس میں موسٹلی تو وکٹم بلیمنگ ہی کی گئی تھی، اسی کا قصور ہے۔ وہ کوئی اس کا بھائی تھا جس کے ساتھ وہ آئی تھی، اگر بھائی کے ساتھ ہوتا تو ایسے نہ ہوتا۔ کچھ نے کہا کہ جس نے خود بلایا ہوا تھا۔ یہ مسئلہ بڑا سیریس ہے، یہ معمولی کیس نہیں ہے، اس پہ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا اور قوم کے رویوں کا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم مسلمان نہیں، ہم انسان کہلانے کے بھی قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ اور یہ جو خباثت ہمارے اندر در آئی ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن حکیم نے تو دونوں کو یہ کہا ہے، حکم مردوں سے شروع کیا اس لیے کہ مرد زیادہ بد نظری کرتے ہیں۔ وہ چہرے کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اگر اس نے نقاب کیا ہوا ہے تو پھر اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہیں، اور اگر ہاتھوں پہ دستانے ہیں تو پھر اس کے پاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، اور پاؤں سے پھر وہ باقی تصویر مکمل کر لیتے ہیں، باز نہیں آتے۔ مردوں کو کہا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، نگاہیں نیچی کر لو، یعنی بلر کر لو، یعنی یہ پتہ کہ عورت ہی آ رہی ہے لیکن اس کا نین نقشہ دیکھنے کی تمہیں ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے دیکھنا کہ ٹکر نہ ہو جائے اس سے، ایک ہیولا سا آپ کو وہ نظر آئے، بس یہ ہے اصل میں غض یا غض۔ یہ نہیں کہ بھائی فٹ پاتھ کی طرف دیکھو اور اس کو ٹکر مار دو، وہ یہ ہے کہ فوکس مت کرو، اس کے چہرے کی طرف مت دیکھو، پہلی نظر پڑی تو ہٹا لو کہ عورت آ رہی ہے، بس۔ اس کے بعد پھر کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ وَقُلْ، اور کہو، لیکن پہلے سٹارٹ۔ میں نے دیکھا بعض لوگ آیت شروع یہاں سے کرتے ہیں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں۔ مردوں کو کیا کہا ہے کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھو، مرد سے تو شروع کیا گیا کہ عورت تو نکلے گی، مجبور ہے، اس نے کام کرنا ہے، اس کے ڈھیروں کام ہیں۔ خیر، اس پہ بھی ابھی تفصیل سے بات میں کرتا ہوں، لیکن جو یہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں کیوں گئی، اگر وہ وہاں نہ جاتی تو کیا عورت گھر میں مرد سے محفوظ ہے؟ ذرا گھر میں آئیے نا، وہ جو گھر سے نکلی ہی نہیں، اس کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ گھر میں وہ بھائی سے محفوظ نہیں ہے، کہاں جائے وہ؟ بھائی سے تو پردہ بھی نہیں ہے، محرم رشتہ ہے۔
بھائی سے محفوظ نہیں، چھیڑتا ہے، یوٹیوب پہ فلمیں دیکھتا ہے، اور پھر سوتی بہن کی چھاتی دباتا ہے، دائیں بائیں ہاتھ پھیرتا ہے، اور کئیوں نے ریپ بھی کر دیا۔ باپ، اس کے بعد کوئی رشتہ ہے قریبی؟ باہر نہیں گئی۔ وہ جو مرد تھا، وہ جو باپ تھا، وہ مرد تھا، باپ نہیں رہا۔ وہ 3 بیٹیوں سے اپنی پیاس بجھا لی۔ میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو جن کے مسائل مجھ سے مسئلے پوچھنے لوگ آئے ہیں۔ ایک کوئی فرضی کہانیاں نہیں ہیں، 3 عورتیں 3 کہانیاں، میرے پاس مسئلہ لے کے ہیں لوگ، بائی نیم بتا سکتا ہوں۔ اور پھر جب بہو کے پیچھے لگا تو بہو نے اس کے بیٹے کو اطلاع دی یہاں کہ تمہارا باپ جو ہے وہ مجھے چھیڑ رہا ہے۔ اب اس نے کہا کہ تم مجھے باپ سے دور کرنے کے لیے بکواس کر رہی ہو اور فلاں اور ڈھینگ اور یہ وہ۔ اس نے کہا تو پاکستان تو آ نا۔ پاکستان گئے۔ اس نے کہا میں تو تم باپ سے دور کرنے کے لیے بکواس کرتی ہوں، ذرا بہنوں سے بات کر، تیری 3 بہنوں کو خراب کر چکا ہے تیرا باپ، اور پورے محلے کو، پورے گاؤں کو پتہ ہے، صرف تمہیں پتہ نہیں ہے۔ وہ مسئلہ مجھ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ ایسے باپ کو قتل کرنا جائز ہے؟ میں نے اسے کہا کہ جائز نہیں ہے، اگر تم قتل کر دو گے تو بات آگے چلے گی، بات نکل جائے گی، تمہاری بہنوں کے رشتے نہیں آئیں گے، بدنامی ہوگی۔ اس نے کہا بہنوں کے رشتے اب کہاں ہیں، پورے گاؤں کو پتہ ہے۔ نکل گئی کا کیا مطلب؟ مجھے پتہ نہیں تھا، پورے گاؤں کو پتہ تھا۔ یہی رشتے ہیں نا۔ یہ تو نہیں گئی تھی نا مینار پاکستان، انہوں نے تو نہیں بلایا تھا کسی کو۔ ایک صاحب ہیں ماشاءاللہ، میرے بڑے اچھے دوست، یہاں تھے، نوکری کر رہے تھے، ان کی بھی ماشاءاللہ داڑھی، سچی داڑھی تھی، سینہ بھرا ہوا تھا داڑھی سے۔ ان کے والد صاحب کی بھی داڑھی تھی، شاید وہ مسجد کمیٹی کے ممبر بھی تھے۔ ان کو ان کی بیوی نے بتایا کہ اس طرح سے یار بابا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، یا تو مجھے اجازت دو کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، یا مجھے الگ سے مکان لے کر دو۔ اب ان کی اتنی استطاعت نہیں تھی کہ مکان الگ بنائیں اپنا۔ والدہ تھی، بیمار رہتی تھی، اس کی کوئی خدمت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک بہن تھی ان کی۔ پاکستان گئے تو بیوی نے ساری پھر تفصیل بتائی کہ بابا کیا گیم کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بچے لے کے اندر کمرے میں بند ہوں، اور سب کے، گرمی کا موسم ہے اور سب کے جو ہے وہ بچوں کے بھی دانے نکلے ہوئے، ساری رات نہیں سوتے، اور میرا بھی یہی حال ہے، اور بابا مجھے باہر نکالنے کے لیے کہ میں مجبور ہو جاؤں باہر چارپائی ڈالنے کے لیے، بجلی بھی بند کر دیتا ہے کہ پنکھا بھی استعمال نہ ہو۔ یہ گئے، لیکن انہوں نے بیوی کی بات پہ کچھ اعتبار کیا، کچھ نہیں کیا، یعنی درمیان میں مخمصے میں ہی تھے۔ اور پھر والدہ جو بیمار تھیں، ان کا جب نزع کا وقت آیا تو اس نے ہاتھ پکڑ کے اس کو کہا کہ بیٹا میں اب تک تو کوشش کرتی رہی ہوں کہ تیری بیوی کو بچاؤں اور تیرے باپ کو سمجھاؤں، لیکن میں مر رہی ہوں، بیوی کو اس کے پاس مت رہنے دینا، اس کو یا الگ گھر کرائے پہ لے کے دے دو، یا پھر اس کو اس کے والدین کے گھر بھیج دو اگر تمہیں، لیکن اس کے پاس نہیں چھوڑو۔ چچا ہے، 2 بھتیجے، ایک بھتیجی اور ایک بانجے کی عزت لوٹی۔
حاجی بھی ہے، عمرے بھی کیے ہوئے ہیں. یہ دینی سانڈ. کہتے ہیں عورت مینار پاکستان پر کیوں گئی ہے؟ عورت کو تم حرم میں نہیں چھوڑتے؟ احرام کی حالت میں بیچاری کو یوٹیوب پہ ڈھونڈو تمہیں نظر آ جائے گا، وہاں بھی انگلیاں دیتے ہیں وہ. حرم میں کہاں جائے عورت؟ چچا سے بھتیجی محفوظ نہیں، بھانجی محفوظ نہیں، بھائی سے بہن محفوظ نہیں، سسر سے بہو محفوظ نہیں. عورت تو یہ نہیں کرتی. یہ آگ مردوں کو ہی لگی ہوئی ہے، نہ کوئی رشتہ ہے نہ کوئی ناتا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اگر عورت ناراض ہوتی ہے شوہر سے، جتنی بھی خواتین ہیں میں سب سے پہلے پوچھتا ہوں بچیاں ہیں کہتی ہیں تو میں کہتا ہوں آپ گزارا کریں، کمپرومائز کریں، برداشت کریں، اور اگر اٹھ کر جانا تو بچیاں ساتھ لے کر جائیں، شوہر کے پاس مت چھوڑ کر جائیں. اس مرد کا کوئی اعتبار نہیں، کوئی رشتہ نہیں. ایک صاحب ہیں وہ بھی ماشاءاللہ دیندار ہیں، کوئی عرس موڑے شریف کا مس نہیں کرتے. بیٹا گرفتار ہو گیا کسی کیس میں، 5-7 سال کی سزا ہو گئی. شادی بچے کی بھی تازی ہوئی تھی، بیٹے کی کچھ سال ہی ہوا تھا. تو سسر نے ان کو شرعی مسئلہ بتایا کہ اگر 3 سال سے زیادہ جو ہے وہ شوہر بیٹا جو ہے وہ بیوی سے دور رہے کسی مجبوری کی وجہ سے، تو اس کو سسر کے ساتھ تعلقات قائم کرنے کی شریعت میں اجازت ہے، کیونکہ تمہارا شوہر کو اب لمبی سزا ہو گئی ہے تو اب تم میرے لیے حلال ہو گئی. یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے، چھپاتی ہیں عورتیں. وہ بتایا کہ دیور چھیڑتا ہے تو کہتے ہیں جی بھائیوں سے دور. ماں، اس کے شوہر کی ماں پٹی پڑھاتی ہے کہ یہ تجھ سے بھائی کے خلاف کرنا چاہتی ہے، بھائی کو بھائی کے ہاتھوں مروانا چاہتی ہے، بہنیں کھڑی ہو جاتی ہیں. ایسے کوئی نہیں اعتبار کرتا. وہ اس کا بھائی کہے گا کہ یہ محلے میں فلاں کے ساتھ لگی ہوئی تھی، یہ اب چونکہ میں نے پکڑا اس کو تو مجھے بدنام کرنے کے لیے ایسا کہہ رہی. اس کو پتہ ہوتا ہے شوہر اعتبار نہیں کرے گا، وہ بس ماں کی بات پہ تو وہ دبا لیتی ہیں. پھر حتی الامکان کوشش کرتی ہیں، اپنی ماں کو بتا دیتی ہیں، اور جب بالکل یہ کہتے ہیں ناک سے ٹپک کر منہ میں پڑے تو پھر وہ زبان کھولتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نہیں رہنا، پھر مجھے طلاق ہی دے دو اگر میں نے 2 کے استعمال میں آنا ہے تو. بتاتی نہیں. بھائی چھیڑتا ہے، ماں کو بتاتی ہے، ماں کہتی ہے پتر باپ کے ہاتھوں مارا جائے گا، بس تو صبر کر، اوائڈ کر. سارے رشتے ناتوں کا یہی حال ہے. تو عورت کہاں جائے بھائی؟ یہ صرف ٹک ٹاکر کے ساتھ تو نہیں ہو رہا، یہ تو گھروں میں بھی وہ محفوظ نہیں ہے. اسی لیے میں نے کہا ہے گھر میں چور اور باہر ہیں ڈاکو. غیر محفوظ نماوتیاں. یہ کوئی علاج کرنا پڑے گا اس کو. اس کے لیے کوئی، ہمارے پرائم منسٹر نے تو بڑا بہترین اس کا علاج بتا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ہے نامرد بنا دیا جائے، معاشرے کو بچایا جائے ان سے. یہ عفریت ہیں، کب تک کسی کی راکھی کرے گا بھائی کوئی؟ بہتر یہ ہے کہ اس کو ڈسیبل کر دو. وائرس کو اسی طرح کرتے ہیں نا، ڈسیبل کر دو اس کو، میوٹ کر دو اس کو، اس کی مردانگی کو. یہ بہترین علاج. خاص کر کے محرم رشتوں کے معاملے میں تو بالکل یہی ہے.
اس لیے کہ اس کے سوا تو اب کوئی نہیں نا، عورتوں کو جیل میں تو بند کر کے نہیں رکھا جا سکتا. تو بھائی صاحب قصور عورت کا کام ہے. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ باہر تو چلے وہ نکلی اس کا قصور، اسے دعوت نہیں دینی چاہیے تھی، لیکن اس کا باہر نکلنا، اس کا میک اپ کرنا آپ کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں یا اس کی مولسٹنگ کریں یا اس کی ہراسمنٹ کریں. یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے. آپ کے لیے حکم اللہ کا یہی ہے کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ اس والے عمل پر کریں. وہ اگر وہ نہیں کرتی تو آپ کریں. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ دوسروں کی غلطیوں سے بچنے کا نام ہے. ڈرائیونگ کیا ہے؟ اپنی گاڑی چلانا نہیں. ڈرائیونگ دوسروں کی غلطیوں سے بچنے کا نام ڈرائیونگ. آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے سوا یہ جتنے بھی دائیں بائیں سے آپ کے گزر رہے ہیں اور گاڑی جتنی بھی مرضی ہے مہنگی ہے، لیکن اس نے آج ہی لائسنس لیا، یہ کوئی غلطی کر سکتا. آپ نے اپنے آپ کو سیدھا رکھنا ہے کہ اگر بائی دا وے یہ غلطی کرے، فٹ پاتھ پہ کوئی بندہ کھڑا ہے، یہ آپ نے سوچنا ہے کہ یہ پاگل چھلانگ لگا کے سڑک پر بھی آ سکتا ہے، لہذا آپ نے پاؤں بریک پہ رکھنا ہے، ایکسیلیٹر سے ہٹا لینا ہے. آپ نے یہ گمان نہیں کرنا کہ وہ کھڑا رہے گا اور آپ نے ایکسیلیٹر دبا کے رکھا، اسپیڈ زیادہ کر دی. ہمیشہ ورسٹ سچویشن کو سامنے رکھ کے تو قانون سازی ہوتی ہے. آئیڈیل جو ہے سچویشن میں قانون سازی نہیں ہوتی، ورسٹ کو سامنے رکھ کے ہوتی. تو اگر وہ باہر نکل آئی ہے تو اگر ریاست کا قانون ہے تو اس کو حرکت میں آنا چاہیے. وہاں جو لوگ ہیں قانون کے ادارے وہ وہاں جائیں اور اس عورت کو گرفتار کریں کہ بھئی تم غیر مناسب لباس پہن کے مجمع میں کیوں آئی ہو. قانونی کارروائی ہونی چاہیے. اسٹیٹ حرکت میں آئے. افراد کو یہ حق نہیں مل جاتا کہ فلاں نے مختصر کپڑے پہنے اور جو پہنے ہیں وہ تم اتار سکتے ہو اس لیے کہ اس نے مختصر پہنے. کسی فرد کو چاہے وہ کتنا بڑا مفتی ہو زبان سے منع کر سکتا ہے، تبلیغ کر سکتا ہے، لیکن ہاتھ سے قانون نہیں روکے گا. افراد کو یہ تو بالکل اس پہ غداری کی دفعہ لگنی چاہیے. قانون کو چیلنج کیا ہے، بغاوت ہے. یہ کوئی لحاظ نہیں ہونا چاہیے اس میں. وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ اس نے جیسا بھی لباس پہنا تھا، جیسے وہ رکشے والی بھی آپ نے ویڈیو دیکھ لی، وہ رکشے میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ڈھیٹ بنی ہوئی. لوگ کہتے ہیں جی وہ یہ کر رہی ہیں وہ کر رہی ہیں. عورت کیا کرے اور چھلانگ لگا دے وہ رکشے سے. وہ بیچاری ڈھیٹ بنی ہوئی ہیں، دانت نکار رہی ہیں کہ یہ کتے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اب وہ رکشے میں بھی نہ بیٹھے، یعنی عورت باہر بھی نہ نکلے. باہر والے جو ہے وہ ڈاکو ہیں اور گھر میں چور بیٹھے ہوئے. باہر والے سرے عام لوٹتے ہیں، ڈاکو ہیں. گھر والے چوری کرتے ہیں. نہ وہ کسی محرم رشتے سے معفو ہے. اس کا عورت ہونا جرم ہے. بڑے بیان دیتے ہیں جی اسلام نے عورت کو بڑے حقوق دیے، اسلام نے فلاں کر دیا. اسلام نے تو دیے، تم نے دیے، تم ضبط کر کے بیٹھو. یہ کوئی جواز نہیں کہ اسلام نے دیے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ پریکٹس میں ہے یا نہیں. آئین نے بھی بہت سارے حقوق دیے ہیں، کوئی ہمیں پریکٹس کرنے دیتا ہے؟ اسلام نے دیے، مسلمان نہیں دیتے، مفتی نہیں دیتے. یہ اتنے پرہیزگار ہیں، ان کا اتنا ایمان نازک ہے کہ انہوں نے عورت کو مسجد سے روک دیا جانے سے کہ مردوں کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. لہذا ان کے ایمان اور ان کے وضو کی حفاظت کے لیے عورت مسجد میں نہ آئے. اب اندازہ لگا لیں. کہتے ہیں امرت جماعت نہ کروائے کیونکہ اس کو رکوع و سجود میں پتہ نہیں دھیان کدھر کدھر چلا جاتا ہے. امرت جس کی بھی داڑھی مونچھ نہیں آئی، عورت اور وہ برابر ہے.
وہ جماعت نہ کروائے، اس کی جماعت مکروہ ہے. کتنا نازک ایمان ہے ان کا. تو بہتر نہیں پھر کہ خان صاحب ان سب کو ڈسیبل کر دیں، رولا ہی مکے، نہ ڈھولا اسی نہ رولا اسی. پھر امرد نماز پڑھایا، جو بھی پڑھایا، صاحب کے ایمان سلامت رہیں گے، خطرہ ہی کوئی نہیں. دعا دیتا ہوں رازن کو. تو قانون تو بنانا پڑے گا اور عمل بھی کروانا پڑے گا. اور جن دو چار کو ڈسیبل کیا جائے، باقاعدہ ان کی مشہوری کی جائے کہ یہ وہ صاحب ہیں کہ جن کو اللہ نے جو اسلحے کا لائسنس جاری کیا تھا، یہ اس کی خلاف ورزی کر رہے تھے اور وہ لائسنس منسوخ کر دیا ریاست نے. تو سارے لوگ وہ یہ کرتی آیتیں لکھتے ہیں، حدیثیں لکھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ اگر اس نے غلط کیا بھی ہے تو اس غلط پر ایکشن لینا ریاست کی ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں تھی. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ اسلام بھی نہیں ہے. میرے 2 بھائی قتل ہو گئے، قاتل میرے سامنے تھا. تھانے میں جب گیا تو وہ سامنے تھا، پستول بھی میرے پاس تھا، گولیاں بھی تھی. زیادہ سے زیادہ مجھ سے وہ 5 فٹ دور تھا. دروازہ، اس کی دروازے کی گریل کے درمیان آپ کو پتا ہے 3-3 انچ کا وہ ہوتا ہے، اس میں گیپ ہوتا ہے، ہاتھ اندر باہر چلا جاتا ہے. جو حوالات ہوتی ہے تھانے کی، ٹیک لگا کے بیٹھا ہو تو میرے سامنے پستول خالی کر سکتا تھا. 2 میرے بھائی اس نے مارے ہوئے تھے، لیکن مجھ کو پتا تھا کہ مجھے شریعت اور قانون، شریعہ جو ہے وہ عربی میں قانون کو ہی کہتے ہیں، تو وہ اجازت ہی نہیں دیتے. ریاست فیصلہ کرے گی، اور ریاست سے فیصلہ لینے میں 11 سال لگ گئے. وہاں 11 منٹ میں کام ہو جاتا. لیکن میں نے اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، اس لیے میں اس کو مار دیتا. 2 ویسے مر گئے تھے، میں پھانسی چڑھ جاتا. نہ چڑھتا 14-15 سال جیل میں گزر جاتے. میرے بچے بھیک مانگتے، کاغذ چنتے. میں نے سارا سوچا، میں نے نہیں کیا. حالانکہ اس SHO کا مشورہ یہی تھا کہ آپ کے 2 مرے ہیں، 2 ٹکا دیں آپ. وہ قاتل اس کا بھائی، دونوں میرے سامنے تھے. میں خدا کا خوف کیا اور خدا نے میرا ساتھ دیا. آج میرا بچہ ڈاکٹر ہے، اسی لیے ڈاکٹر ہے کہ میں نے صبر سے کام لیا تھا، میں شریعت پر چلا تھا. میں وہ پاگل پن جس کو کہتے ہیں جی وہ غیرت اور جی وہ مردانگی اور جی وہ فلاں ہے جی اور بدلہ جی، اس کے پیچھے پڑتا. تو آج میرے بچے جو ہے نا وہ کسی موٹر کے نیچے لیٹے ہوئے پیچ کس رہے ہوتے، یا کسی سوزوکی کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے، یا رکشہ چلا رہے ہوتے. میرے تینوں بچے ماشاءاللہ اچھے طریقے، BA کیا، ایک نے ڈاکٹر ہے، بچی ڈاکٹر بننے والی ہے میڈیکل میں. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ میں نے شریعت کا حکم مانا، اللہ نے میرا ساتھ دیا. کوئی توڑنے کا، کوئی اگر قانون توڑتا ہے، اس سے بڑی تو کوئی مثال نہیں نا. کوئی اگر قانون توڑتا ہے تو یہ آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ قانون توڑیں. قانون بچے گا کیسے جب ہر ایک توڑنے میں، ایک ایکشن میں توڑے گا، دوسرا ری ایکشن میں توڑے گا. تو جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وہ جیسی بھی تھی، اس نے جو کچھ بھی کیا ہوا تھا، آپ کو وہ تو یہاں تو بکنی میں پھرتی ہیں عورتیں بھائی، کسی مرد کی ضرورت نہیں. سیٹی بجا دے، گاڑی کی سپیڈ آہستہ کر کے غور سے دیکھے، شیشہ اتار کے گاڑی کا نمبر نوٹ کرے گی، فون کرے گی، اور بندہ یاد کرے گا پھر پچھلوں کو. دبئی سے چلے پیدل آئے ابوظہبی تک، جس لباس میں بھی ہو، کسی کی ہمت نہیں کہ ہارن دے دے اس عورت کو. اس کا نام ہے قانون، اس کا نام ہے اسٹیٹ کی رٹ. ہمارے یہاں تو جنگل ہے، کوئی قانون نہیں. بچے آپ قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں، بچیاں قرآن پڑھنے بھیجتے ہیں آپ.
دیکھا نہیں کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ اللہ کے گھر میں. اب بتائیں عورت کہاں جائے یار, کہاں جائے؟ مر جائے؟ بولو تو جیئیں تو بولو تو مر جائیں والی بات ہوگی. کہاں جائے وہ؟ مدرسے جاتی ہے, مولوی صاحب نہیں چھوڑتے, اور جوان بھی نہیں, بوڑھے 70 سال کے بوڑھے آپ نے اشر دیکھا ہے. اور مردوں صرف تم ہی ٹھیک ہو, ساری غلطیاں عورت کی ہیں. تم وہ لوگ ہو جن سے کوئی بھی محفوظ نہیں, نہ مسجد میں, نہ مدرسے میں, نہ سڑک پر, نہ اسکول میں, نہ یونیورسٹی میں, نہ اسپتال میں. ڈاکٹر پیشنٹ کو بے ہوش کر کے ریپ کر لیتے. آپ بتائیے کہاں جائے گا عورت, کہاں جائے؟ تو ان مردوں کو اللہ پاک نے فشرد بہم من خلفہم لعلہم یذکرون, ان کو نشان عبرت بناؤ, ایک کوے کو مار کے لٹکاؤ تاکہ باقی کوے وہاں سے بھاگیں. اور یہ میرے خیال میں حکومت کو اس چیز کی شاباش دینی چاہیے, تعریف کرنی چاہیے کہ وہ بالکل ٹھیک طریقے سے ایکشن میں آئی ہے, اور انہوں نے ان آدمیوں کو ویڈیوز سے پہچاننا شروع کیا ہے. 30 کے قریب لوگ پکڑے گئے ہیں, ان کے خلاف مقدمہ بنایا گیا ہے, باقی کو ڈھونڈا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ کم از کم یہ والے جو ہے نا, یہ آئندہ یہ نہ خود کریں گے نہ دوسرے کو تلقین کریں گے کہ یہ کرنا ہے. یہ ہونا چاہیے ان کے ساتھ, انہیں پتہ چلے. تو یہ وکٹم بلیمنگ چھوڑیں, اصول پکڑیں. اصول یہ ہے کہ آپ کو وہ جیسی بھی تھی, جو کچھ بھی تھا, آپ کو اس میں اپنے ہاتھ میں قانون لینے کی ضرورت نہیں تھی. اس عورت کو سبق یاد کروانے کے لیے آپ کو ریپ کی اور چھونے کی اور اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی. یہ کوئی شریعت نہیں ہے, یہ بدماشی ہے, ہر جگہ بدماشی ہے. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ اس نے جیسا, اور میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو اس کا لباس جو جس طرح سے یہ بتا رہے ہیں نامناسب نہیں لگا, اس لیے کہ ہم جہاں رہتے ہیں اس میں یہ مناسب لباس گنا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بندے کو جہنم کی آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو وہ سو جائے, اتنا سکون آئے اسے. اتنی شدید ترین آگ جہنم کی. تو جو آپ کے یہاں جن کو آپ سمجھتے ہیں نا کہ دیکھیں جی, بعض لوگ تو اتنے نیک ہیں کہ ان کو حبایا میں بھی عورت جو ہے وہ غیر اسلامی لگتی ہے. عورتوں کو, یہ جو مرد نما عورتیں نا, مفتیہ, ان کے نزدیک وہ جو عبایا میں ہے وہ بھی شرعی پردے میں نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. اسلام نے اصول بنائے ہیں. حضرت اسماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتے تھے. حضور کے زمانے میں عورتیں کھیتی باڑی کرتی تھی, پھل اتارتی تھی, درختوں پہ چڑھتی تھیں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت زبیر کی زوجہ تھیں, ٹوکرا سر پہ اٹھائے وہ پورا گٹھا گھاس کا گھوڑے کے لیے, بڑی تنگ دستی کی زندگی بیچاری نے گزاری ہے, اور ساتھ مار بھی کھاتی تھی. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بہت مارتے تھے, بہت ہاتھ چھٹ تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو بٹھانے کے لیے پچکارا کے بیٹھ جا, اور ان سے کہا کہ میرے پیچھے بیٹھ جاؤ, یہ لے کر گٹھے سمیت میرے اس پیچھے بیٹھ. حضور کو کہا کہ اگر وہ تمہیں پسند آئیں تو بھی تم ان آیتیں جو تھی جن میں ازواج مطہرات کو یہ کہا گیا تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مشقت بھری زندگی تمہیں پسند نہیں ہے تو
طلاق لے لو اور پیسے والوں کے یہاں شادی کر لو تم. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مشقت کو چنا تو پھر اللہ نے حضور پر پابندی لگا دی. تو فرمایا کہ وہ تمہارے لیے جائز نہیں. اب ان کے علاوہ نہ تم ان کو تبدیل کر سکتے ہو کہ تعداد پوری کرنے کے لیے کو چھوڑ کے طلاق دے کے تم دوسری کر لو, نہیں. اب ان کو تم طلاق نہیں دے سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی پابندی لگی. جب انہوں نے آپ کو چن لیا اور اللہ کو چن لیا تو اب آپ ان کو طلاق دے کے ان کی جگہ کوئی دوسری نہیں لا سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, اگرچہ تمہیں ان کا حسن اچھا لگے تو نظر آتی تھی نا, چہرہ کھلا تھا تو حسن نظر آتا ہے نا, تمہیں اچھا لگے. چاہے ان کا حسن تجھے بھائے تو چہرہ ننگا ہے تو حسن بھائے نا, حضور دیکھیں گے تو حسن بھائے گا نا. وہ روایت جو آتی ہے کہ جی وہ حضور نے فرمایا کہ جہنم تم سے بھری, اس میں کہتے ہیں جی وہ عورت اٹھی ایک اور کالی سی تھی, کالے اس نے چہرہ کھولا ہوا تھا تو کالی سی تھی نا. عورتیں بھی کہتے ہیں جی انہوں نے تو چہرہ کھلا رکھا ہوا تھا, ان کا علاج ہے. یعنی اصل میں یہ ہے کہ ہے تکلیف انہیں اپنے پردے کی کہ ہم تو جنت میں جائیں شٹل کاک بن کے اور یہ کھلی پھرے اور جنت میں چلی جائیں. یہ وہی ہے نا جو نیک کی نفسیات میرا مضمون تھا. نیک آدمی جب یہ سنتا ہے کہ جی بڑا پیکج ہے, آپ کا سم ہے نا, سم آپ نے 3 مہینے 4 مہینے سال رکھی نہیں ڈالی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سم اپنے لگائیں گے تو آپ کو یہ پیکج ملے گا یہ, اور جنہوں نے سم مسلسل لگائی ہوئی ہے ان کو وہ پیکج نہیں دے رہے, اور جو سال بعد لگائے گا اس کو ڈبل ٹرپل پیکج دیتے ہیں. وہ تو وہ جو اس روز استعمال کرنے والا ہے اسے تو پھر دکھ ہوتا ہے نا, یار میں تو مسلسل کر رہا ہوں یہ سم اور پیکج ان کو دیا جا رہا ہے جنہوں نے سال استعمال ہی نہیں کی. بس نیک بھی یہی کہتے 80 پڑھ کے نماز تھک گئے ہیں, ساڈے متھے گوڈے ورگے ہو گئے نے. تو اللہ پاک بھائی وہ توبہ کر کے موڑ آوے, فَيُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, اللہ ان کے بدیوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر لے. لاؤ جی چکا لگے. دکھ ہوتا ہے ان کو, ان کو بھی دکھ ہوتا ہے. ہمیں تو لپیٹا ہوا ہے تو ہم جنت میں جائیں, اور یہ بغیر لپیٹے چہرے کھول کے جنت میں چلی جائیں. لہذا وہ ابایا والی پر بھی اعتراض کرتی ہے, ان کا اپنا اسلام ہے. تو گزارش یہ ہے کہ کوئی کچھ بھی کرے آپ قانون کو اطلاع دیں اور بس آپ کا کام ختم ہو گیا. قانون حرکت میں آئے نہ آئے اس کا ذمہ دار وہ ہے. آپ کو اس کی اجازت ہرگز نہ قانون دیتا ہے نہ شریعت دیتی ہے کہ آپ کسی پہ اپنا اسلام جو ہے وہ اور اپنی غیرت اور اپنا گھروں میں دیکھو بھائی صاحب کیا ہو رہا ہے, وہ بیچاری گھروں میں بھگت رہی ہے, تم اس کے پیچھے مینار پاکستان چلے گئے ہو. عورت کہاں جائے, نہ وہ حرم میں محفوظ ہے, نہ وہ مدرسے میں محفوظ ہے, نہ وہ مسجد میں محفوظ ہے, نہ وہ قبر میں محفوظ ہے, مر کے بھی محفوظ نہیں ہے ان خبیثوں سے. 3 حافظ بھائیوں کی بہن بیمار ہوئی بیچاری, جوان, دفن ہوئی, دوسرے دن لاش ننگی پڑی ہوئی, لڑکا پکڑا گیا. کورٹ نے کہا کہ مردوں کے حقوق کوئی نہیں ہوتے. اللہ خیر سال چھوڑ دی. یہ کوئی 20-25 سال پہلی بات ہے, ابھی پھر ہوا ریسنٹلی. یعنی اس کے بعد بھی قانون سازی کسی نے نہیں کی. قائد کے اسٹیچو کا بھی احترام ہے, ان کی تصویر کا بھی احترام ہے, ان کے نام کا بھی احترام ہے, اور عورت, مردہ عورت کے ساتھ کوئی قانون ہی نہیں, اس کے رائٹس ہی کوئی نہیں. دروازہ کھول دیا نا تو اب پیرا پٹھانا پڑے گا بچیوں کی قبروں پر 2-3 دن کے لیے جب تک وہ لاش گلتی سڑتی نہیں. بات کرتے ہیں پردے والی اور غیر پردے والی. اپنے ہونے پہ شرم کریں بجائے اس کے کہ آپ یہ جی انہوں نے اس لیے کیا ہے, جی انہوں نے فلاں کیا ہے, جی وہ ان کی بہن لگتی تھی فلانے کی. جی یہ تو بودھی دلیلیں ساری. یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے, کوئی کمیشن بیٹھنا چاہیے اس پر.
اور کوئی حل تجویز کرنا چاہیے، ایسا حل جو باقاعدہ ریاست جو ہے وہ نہ